أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء نسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها والنهى عن الجزاء يملها وتفاوت عن الإدراك يبلها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها واستنى بالنقد إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بضعة رسول الله وزوجته علي المرتضى والبتول العذراء والراضية المرضية والصديقة الكبرى أعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها واللعنة الدائمة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين في أمورهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى صلى الله عليه محمد وآل محمد. فیروزہ مجالس اعزاز کا سلسلہ ہے شہادت خاتون جنت مالکہ دو جہان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. سلسلے کی آج آخری تقریر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں ذکر گزارش کرنے کی موقع محض نہیں ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہوں. اگر ہو سکے تو مجلس اعزا میں جب تک بیٹھے ہیں بآواز بلند صلوات ضرور پڑھا کریں. امام صادق علیہ السلام کی حدیث جس کے 3 جز اور وہ تینوں دن میں منقسم ہوئے اور آپ کے حوالے کچھ مطالب کیے. آج اسی حدیث کا تیسرا جز خلاصتاً جلدی سے بس امام کی حدیث مکمل کر دوں لفظ بلفظ تاکہ پتہ چل جائے کہ امام نے جناب سیدہ کی فضیلت میں کیا کہا. فرمایا ان اللہ امہر فاطمہ ربع الدنیا فربعها لها وامہر الجنة والنار تدخل اعداءها النار وتدخل اولیاءها الجنة وهي الصدیقة الکبرى وعلى معرفتها دارت القرون الاولى. ان اللہ امہر فاطمہ ربع الدنیا فربعها لها کہ اللہ نے امام فرمانے صادق علیہ محمد فرمانے کہ اللہ نے جناب سیدہ کے مہر میں زمین کا چوتھائی حصہ رکھا جو ان کی ملکیت ہے اور جنت اور جہنم کو جناب سیدہ کا مہر قرار دیا. امہر الجنت والنار تدخل اعداءها النار وتدخل اولیاءها الجنہ. جناب سیدہ کی ذات وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو جہنم میں ڈالیں گی اور اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کریں گی. اب جو تیسرا جملہ ہے اسی حدیث کا جس پر آج گفتگو کو تمام کرنا ہے اور اہم ترین مطالب اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں. فرمایا وہی صدیقۃ الکبریٰ وہ
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس قرۂ ارض پر نہ صرف بلکہ کائنات میں ان سے بڑی سچی خاتون کوئی نہیں. اور پھر فرمایا علی معرفتها دارت القرون الاولی. جملے ترجمہ سن لیجیے اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں. وعلی معرفتها دارت القرون الاولی. گزشتہ جتنے زمانے تھے وہ سیدہ کی معرفت کا طواف کر رہے تھے. کیا کہنا ہے؟ آپ کی خاموشی غلطی ہے، یقیناً ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہے، لیکن عجیب جملہ ہے امام. عجیب سے مراد اردو والا عجیب نہیں، وہ جملہ کہ جس کے اندر کئی قسم کے عجائبات پائے جاتے ہیں. سیدہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اتنی آسان اور اتنی معمولی بات نہیں ہوگی. علی معرفتها دارت القرون الاولی. سیدہ کی معرفت کا طواف کر رہے تھے. دارت القرون الاولی. کون؟ قرون اولی یعنی گزشتہ زمانے، جو ترجمہ ہے. اب یہاں پر اس منزل پر آ کر علماء نے ایک سوال اٹھایا اور پھر اس کے بعد بحث کی اور کئی احتمالات بتائے کہ قرون اولی سے کیا مراد ہے، گزشتہ زمانے سے کیا مراد ہے. وہ زمانے جو سیدہ کی معرفت کا طواف کر رہے ہیں، یعنی وہ ملحوظ رکھے ہوئے سیدہ کی معرفت. قرون اولی یعنی توجہ میری طرف، قرون اولی یعنی گزشتہ زمانے. گزشتہ زمانے کون سے؟ جس میں کئی حکومتیں آئیں، کئی چلی گئیں، کئی لوگ آئے، کئی چلے گئے، ارتقاء ہوا اور پھر تنزلی ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. سوال یہ ہے کہ ان زمانوں میں جناب سیدہ کی معرفت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا؟ آپ نے دیکھا کئی حکومتیں آئیں، کئی چلی گئیں. پاکستان میں پہلے سب کانٹیننٹل تھا، اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، ہندوستان الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا. اور اس سے پہلے چلے جائیں انبیاء کا دور آ جائے گا، انبیاء کے دور سے پہلے چلے جائیں گے، اسی دور میں اور پیچھے چلے جائیں فرعون کی حکومتیں، شداد، نمرود اور دیگر جتنی بھی فلاسفہ، مناطقہ، سب اپنے آپ میں ایک نیا ارتقاء تنزلی کے حوالے سے یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے. کہیں کسی نے ملحوظ نہیں رکھا جناب سیدہ کی معرفت. تو امام کون سے قرن کی بات کر رہے ہیں، کون سے قرون کی بات کر رہے ہیں جو سیدہ کا طواف کرتے ہیں؟ ہے میرے ساتھ؟ ذرا اپنی اور میری دونوں کی شاداب بیداری کے لیے صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. لیکن جب تک آپ مکمل طریقے سے جاگے نہیں یہ بات میں آپ کے حوالے نہیں کر پاؤں گا. میں اپنا نفس ظاہر کر رہا ہوں، یہ مت سمجھے گا میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں، خدا نہ خاصا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی سماعت پر اپنے بیان سے زیادہ بھروسہ ہے. تو میرا بیان موقوف ہے آپ کی سماعت پر. جتنا جس قدر اور جس طرح آپ سنیں گے اتنی بات آگے بڑھے گی اور اتنی بلند ہوگی جس طرح کل کی مجلس میں. لہٰذا بہت توجہ کیجیے گا. وہ قرون کون سے ہیں، وہ زمانے کون سے ہیں جو سیدہ کی معرفت کا طواف کر رہے ہیں؟ سیدہ کی بات نہیں کر رہے امام، سیدہ کا طواف نہیں کر رہے، معرفت کا طواف کر رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کی معرفت کو حاصل فتنوا ان الخلق فتنوا عن معرفتها. پروردگار نے مخلوق کو عاجز رکھا سیدہ کی معرفت سے. تو یہ کون سی معرفت ہے جس کا طواف ہو رہا ہے اور زمانے اس مدار پر چل رہے ہیں؟ یہ کون سے قرون ہے؟ اب جب علماء نے اپنے قلم اٹھائے تو انہوں نے لکھا کہ قرون سے مراد 30 سال بھی ہو سکتے ہیں، 70 سال بھی ہو سکتا ہے، 80 سال بھی. اور قرون کا ایک معنی ہے اہل عصر کا، یعنی زندگی گزارنے والے زمانوں میں. ابھی یقیناً ایمانداری سے جو مجھے لگ رہا ہے وہ میں آپ کا حوالے کر رہا ہوں. وہ یہ کہ آپ یقیناً کشمکش میں تو آئے کہ یہ کیا بات چھیڑ دی مولانا نے، قرون اور زمانے اور 30 سال اور 70 سال اور 80 سال اور اہل عصر. لیکن جب نتیجہ آپ کے حوالے آئے گا یقیناً آپ کو لطف آئے گا. بیدار ہو کے سنیے گا. تو ایک احتمال دیانتداری سے میں نے آپ کے حوالے کر دیا. ایک احتمال یہ ہے کہ زمانوں کی جو شقاوت اور سعادت ہے وہ جناب سیدہ کی معرفت کا طواف کر رہی ہے. وہ کیا کہ جو کوئی بھی شخص عمل انجام دے، جو بھی سعادت کو حاصل کرے گا ان کی معرفت کے صدقے میں کرے گا، اور اگر کوئی شقاوت حاصل کرے گا ان کے بغض کی وجہ سے کرے گا. یعنی دنیا میں اب تک جتنے لوگ بنے اور جتنے تباہ ہوئے، جنہوں نے ان سے محبت کے تقاضوں کو پورا کیا یا جن کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ سیدہ کے محب کہلانے کے لائق ہو، انہوں نے سعادت کے تاج کو اپنے سر پر لگایا. اور جنہوں نے ان سے بغض کیا، جن کے نطفے میں جناب سیدہ کا بغض شامل تھا، انہوں نے شقاوت کا طوق اپنے گلے میں پہن لیا. ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے. ایک مطلب جو علماء نے بیان کیا، دیانتداری یہ ہے کہ نام لے لوں آیت اللہ فاضل صفار، یوٹیوب پر ان کا درس موجود ہے، انہوں نے یہاں پر بھی اس مرحلے پر بات کی ہے. انہوں نے کہا فی ہے احتمالات، اس کے اندر دو احتمال. ایک احتمال کا میں نے آپ کے حوالے کر دیا. دوسرا احتمال وہ یہ کہتے ہیں، اب توجہ کیجیے گا،
اور اس احتمال کو سمجھنے کے لیے معصومین کی کچھ حدیثیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا تھا. اجازت ہے آپ سب کی؟ بیدار صلوات پڑھے محمد والے محمد. انہوں نے لکھا کہ یہ احتمال جو ہے، یہ جو دوسرا احتمال دارت القرون الاولا، قرون اولا سے مراد ہے عالم انوار، عالم ارواح، یعنی عالم انوار سیدہ کی معرفت کا طواف کر رہے ہیں. عالم ارواح سیدہ کی معرفت کا طواف کر رہے ہیں. جہاں تک کہ بات عالم کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے. اور اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے حبیب ما ارسلنک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ عالمین کیا ہے؟ یہ کس شے کا نام ہے؟ یہ کس بیل بوٹے کا نام ہے؟ عالمین، عوالم، یعنی ایک عالمین ہے. یہ جس دنیا میں آپ اور میں رہ رہے ہیں یہ ہے عالم دنیا، عالم مادہ. اس سے کئی پہلے چلے جائیں تو تھا عالم انوار، کہ جس میں پروردگار کا نور تھا اور اس نے اپنے نور سے کچھ انوار کو خلق کیا. توجہ توجہ توجہ. جہاں تک عالم کی بات ہے، اب آپ کے لیے حیرت، تھوڑا سا آپ کو حیرت میں ڈالوں گا معصومین کی حدیث کے مطابق اور متعلق، تاکہ بات واضح ہو سکے. امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، امام نے فرمایا لقد خلق اللہ الف الف عالم و الف الف آدم. پروردگار نے ہزار عالم خلق کیے اور ہر عالم نے ہزار آدم خلق کیے. یعنی جتنے عالم اتنے آدم. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یعنی خدا جب کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تر حمد ہے اس کے لیے جو رب کا، جو عالمین کا رب ہے. تو جہاں تک اس کی ربوبیت جائے گی وہاں تک رحمت مصطفیٰ سفر کرے گی. تو ضروری ہے کہ ربوبیت کیا ہے؟ پہلی مجلس اگر جس کے ذہن میں ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، لطف الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مخلوقات میں اپنی حجت کو بھیجے تاکہ وہ حجت اسے اللہ تک پہنچائے. تو یہ عالم جس میں آپ اور میں ہیں یہ بھی ایک عالم ہے جسے عالم مادہ اور عالم جسمانی کہتے ہیں. تو اس عالم میں تو خدا اپنی حجتوں کو بھیجے تاکہ ہم خدا تک پہنچے. باقی عالمین میں کون جائے گا؟ ضروری ہے کہ ہر عالم میں خدا حجت کو بھیجے. اس لیے امام نے فرمایا ہزار عالم خلق کیے اور ہزار آدم کو خلق کیا تاکہ ہر عالم میں ایک حجت الہی ہو. ابھی آ رہا ہوں، 18,000 تو کم بتا رہے ہیں، ابھی تو آ رہا ہوں، ذرا سنتے جائیے، ایک ایک قدم بڑھیے اور لطف آئے گا خدا کی قسم. یہ ہو گئے ایک روایت. اب دوسری روایت کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ ان للہ 12 الف عالم، اللہ کے لیے 12,000 عالمین ہیں. 12,000. یہ ایک دنیا، عالم کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک دنیا جس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کئی سیارے ہیں، یہ ایک عالم ہے. توجہ کیجیے، کون پہنچا ہے چاند تک، کون پہنچا ہے مریخ تک، کون پہنچا سورج تک. اس ایک عالم کے ایک سیارے کو تو سمجھ نہیں پا رہا. جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کو نہیں سمجھ پا رہے. نہ جانے ہر صدی، ہر سال، ہر مہینہ ایک نئی ڈسکوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو جب دنیا کو نہیں سمجھ پا رہے تو خدا کے ایک عالم کو کہاں سمجھیں گے؟ اور جب عالم کو نہیں سمجھ پا رہے تو عالمین کو کیا سمجھیں گے؟ بات واضح ہو رہی ہے، عالمین کو کیا سمجھیں گے؟ امام نے فرمایا ساجد علی محمد نے کہ اللہ کے لیے 12,000 عالمین ہیں. 12,000. وَكُلُّ عَالَمٍ مِّنْهُمْ أَكْبَرُ مِنْ سَبْعِ السَّمَاوَاتِ وَسَبْعِ الْأَرَاضِينَ. اور ان میں سے ہر عالم ایک دوسرے سے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے زیادہ بڑا ہے. توجہ پھر کہہ رہا ہوں، اپنے اذہان کو نہیں طرف رکھیے. ہر عالم ایک دوسرے عالم سے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے زیادہ بڑا. اور ما یرا عالم
ان للہ عالما غیرہ. اور پھر فرمایا امام نے کہ سنو ہر عالم کو یہ لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کے لیے کوئی اور عالم ہے نہیں. یعنی آپ کا تصور جاتا ہے کہ اس عالم کے علاوہ بھی کوئی اور عالم ہوگا. انسان تصور کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی عقلیں اس عالم کے اندر محدود ہیں. تو جس کی عقلیں ایک عالم کے اندر اتنی محدود ہو تو عالمین کا جو رب ہے اس کو کہاں سے سمجھیں گے جب ایک عالم کو جس عالم میں رہ رہے ہیں اس کو نہیں سمجھ پا رہے. امام نے فرمایا 12,000 عالم ہیں. ہر عالم 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے زیادہ بڑا ہے دوسرے عالم سے, اور ہر عالم اپنے علاوہ کسی اور کو عالم نہیں سمجھتا یا دیکھتا نہیں ہے. اور امام نے فرمایا سنو, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, امام نے فرمایا سنو ہر عالم میں حجت میں جعفر صادق ہوں. ان الحجت علیہم, میں ان سب پر حجت. یعنی ہو نہیں سکتا کہ ایک عالم خدا خلق کرے اور اس میں اپنا ہادی نہ بھیجے. جس طرح یہاں پر ہادی آئے اسی طرح ہر عالم میں ہادی آئے. بات باتیں ہوتے ہیں, یہ ہے عالمین کی گفتگو. اب وہ گفتگو رفیع بھائی ذرا بیدار ہوئیے گا. 18,000 بولے نا. اب سنیے امام نے فرمایا 1000 عالم خلق کیے پروردگار نے. تمہارا جو عالم ہے نا ان عالمین میں سب سے آخری ہے تمہارا عالم. یعنی آپ سے پہلے کتنے عالمین آئے اور کتنے چلے گئے آپ کو اور مجھے, ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں, نہ ہی ہم انہیں درک کر سکتے. مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سرکار آپ کوشش بھی کر رہے ہیں سمجھنے کی. کہا کس لیے سمجھنے کے لیے, کہا کس لیے سمجھنے کے لیے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو مت سمجھیے بات. آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں, کوشش بھی مت کیجیے. تو بہت سی ایسی چیزیں جن سے انسان کو چھوڑ دینا چاہیے. اب روایت ہے 18,000. اب روایت ہے کہ بیٹھے ہیں مسجد میں علی 12,000 لوگوں میں خطبہ دے رہے ہیں کہ اچانک خطبہ ختم ہوا. خدا کے واسطے جملہ ضائع نہ ہونے دیجیے گا. خطبہ ختم ہوا, مسجد کے دروازے سے ایک شخص داخل ہوا, علی کو سلام کیا, علی نے جواب سلام دیا اور علی اس سے محض گفتگو ہو گئے. جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا یا علی کون تھا؟ کہا خضر آئے تھے. خضر آئے تھے. یا علی کیا پوچھ رہے تھے؟ کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کتنی مرتبہ آپ کا عقد سیدہ کے ساتھ ہوا. تو کہا یا علی آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے ان کو کہا کہ میرا عقد سیدہ کے ساتھ 25,000 مرتبہ ہوا. 25,000 مرتبہ کیا کیسے؟ اب یہ امیر المومنین کے جملے نہیں ہیں, میرے جملے حوالے کی ذمہ داری. یہ میرے جملے حدیثوں کو ملائیے تو نتیجہ نکلے گا. کیا مطلب ہوا کہ علی نے فرمایا میرے سیدہ کے ساتھ 25,000 عقد ہوئے. کیا مطلب 25,000؟ ابھی امام نے کہا نا ہر عالم میں حجت ہے, ہر عالم میں حجت ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کسی زمانے میں ہو اور سیدہ نہ ہو, یا سیدہ جس عالم میں ہو وہاں علی نہ ہو. امام کی حدیث آپ کے حوالے کر لیں, سنی ہوئی حدیث, لولا ان امیر المؤمنین تزوجها لما كان لها كف على وجه الارض اعظم فمن دونها. امام نے فرمایا سنو اگر علی نہ ہوتے اور علی سیدہ سے شادی نہ کرتے تو اس قرۂ عرش پر قیامت تک کوئی سیدہ کا کف نہ تھا. آدم ہو یا آدم کے علاوہ کوئی ہو, آدم ہو یا آدم کے علاوہ کوئی ہو. تو جب اس عالم میں سیدہ کا کوئی کف علی کے علاوہ نہیں تو باقی عالمین میں سیدہ کا کف علی کے علاوہ کیا ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا علی نے کیا کہا تھا؟ میں نے 25,000 مرتبہ ازدواج کیا. کس سے؟ محمد کی بیٹی سیدہ سے. یعنی علی نے بتایا اس عالم میں تو کچھ کسی عالم میں سیدہ کا حق پلہ علی کے علاوہ کوئی نہیں. کسی بھی عالم میں سید, یہ نہیں کہا کہ اگر سیدہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کف نہیں تھا. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف نہ تھا. یعنی یہاں پر بھی مرکز ٹھہرایا تو رسول خدا کی بیٹی کو. اگر سیدہ نہ, اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف نہ. عالمین کی بحث سمجھ میں آ گئی. اب سوال ایک ہے عالم انوار اور ایک ہے عالم مادہ.
توجہ توجہ، بہت اہم مطالب آپ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، ہے سب کی توجہ۔ میں جانتا ہوں جس پہر میں آپ بیٹھے اور جس موسم میں بیٹھے اس میں تھکان غالب ہوتی ہے، جہاں تھکان غالب ہے نا، ذرا سا دل میں خیال لے آئیے گا کہ آپ کے دل میں ولایت کس کی ہے۔ ہاں یہ ولایت ہم تھکن سے دور کر دیتی ہے انسان۔ بہرحال تو ایک ہے عالم انوار اور ایک یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ سب کتابوں میں موجود ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ ایک ہے عالم انوار، سوال کہاں رکا؟ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، سیدہ کی معرفت کے گرد قرون اولا طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ تو وہ قرون اولا کیا ہے؟ ایک ہے عالم انوار اور ایک ہے عالم مادہ، عالم دنیا۔ جب یہ دنیا خلق ہوئی، عالم مادہ خلق ہوئی، عالم انوار سے عالم ذر، عالم ذر عالم اذلہ، اس کے بعد جب یہ عالم دنیا عالم مادہ خلق ہوئی تو کیا عالم انوار کا سلسلہ منقطع ہو گیا؟ عالم انوار کا سلسلہ کیا منقطع ہو گیا؟ نہیں، اپنے تسلسل کے ساتھ جاری ہے عالم انوار کا سلسلہ۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، عالم انوار کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ توجہ، اور اس عالم انوار میں کون ہے؟ اس عالم انوار میں ہے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ، اللہ کی حجتیں، فرشتے، ملائکہ، اجنہ، یہ سب عالم انوار میں۔ جب عالم مادہ خلق ہوا تو ان انوار کو لبادہ بشریت اڑا کر پروردگار نے زمین کی طرف بھیجا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس بینا بتاتے رہیے ہم کے پیغام آپ تک پہنچے۔ دیکھیں ہر صورت کی، ہر شکل کی دو جہتیں ہوتی ہیں، یا یوں کہیے آسان زبان میں کہ ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھیں گے اس کے اندر ایک ظاہری پہلو پایا جائے گا، ایک باطنی پہلو۔ قرآن سے مثال دے دوں آسان کر کے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے پتلے کو برابر کر لوں، تسویہ تعدیل کر لوں، تم سب سجدے میں چلے جائیں۔ دو لفظ قرآن نے استعمال کیے، سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ، سَوَّيْتُ نفخت۔ سویتو کا تعلق ہے مادے سے، نفختو کا تعلق ہے روح سے۔ جس نے مادے کو دیکھا خدا قیامت کے آگے قیاس کر بیٹھا اور مرتد ہو گیا، مردود ہو گیا، اور جس نے روح کو دیکھا وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے مقرب کہلایا۔ یعنی دو عالم سمجھ میں آ گئے، ایک عالم مادہ اور ایک عالم انوار، عالم ارواح۔ عالم ارواح پہلے سے تھا، تبھی تو خدا نے کہا جب پتلا بنا دوں اور پھر روح پھونکوں، یعنی روح کا وجود مادے سے پہلے تھا۔ توجہ، روح کا وجود، مجھے مجبور نہ کیجیے گا جلدی سے نتیجہ دے کے آگے بڑھنے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ زینہ بزینہ آگے بڑھے تاکہ معرفت کا ایک بات جناب سیدہ کے حوالے سے آپ کے حوالے کر سکوں۔ زینہ بزینہ آگے بڑھے۔ ایک ہے عالم انوار، ایک ہے عالم انوار، ایک ہے عالم مادہ۔ اب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پھر اتنی آہستہ صلوات پڑھی آپ نے۔ بات ہوئی امیر المومنین کا فرمان۔ علی نے فرمایا کہ سنو، اگر اللہ چاہتا، نہج البلاغہ، اگر اللہ چاہتا تو آدم کو ایک ایسے نور سے خلق کرتا کہ جسے دیکھ کے آنکھیں چندیا جائے اور عقل مبہوت ہو جائے، اور ایسی خوشبو سے خلق کرتا کہ جو سانسوں کو اپنی طرف جکڑ لے۔ لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اگر خدا ایسا کرتا، جملہ آپ کے حوالے، اگر خدا ایسا کرتا تو ملائکہ کا امتحان آسان ہو جاتا۔ خاموش ہو گئے۔ چلے میں بھی سمجھا دیتا کیسے آسان ہو جاتا۔ جب ایسے نور سے خدا خلق کرتا جو آنکھوں کو چندیا دے، چکا چوند کر دے، اور ایسی خوشبو سے خلق کرتا کہ جو سانسوں کو جکڑ دے، عقلوں کو وہ نور مبہوت کر دے، تو ملائکہ کا امتحان آسان کیسے ہو جاتا؟ ضرورت ہی نہیں پڑتی کچھ سوچنے کی۔ جب عقل مبہوت ہو گئی، آنکھیں چندیا گئی اور سانسیں اس خوشبو میں جکڑ گئی تو اسی وقت سجدے میں چلے جاتے۔ لیکن پروردگار نے آدم کو لباس بشریت میں خلق کیا تاکہ امتحان لے سکے۔ کچھ بھی نہیں سمجھے، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یعنی علی نے اس خطبے سے دنیا والوں کو بتایا کہ سنو، سزاوار
تھے آل محمد کہ ان کا نور بشریت کے سامنے رکھا جائے، لیکن امتحان آسان ہو جاتا، لہذا ہمارے نور کو لبادہ بشریت دیا اس لیے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو سکے، تاکہ لوگوں کا امتحان ہو سکے۔ کون ان کو بشر کہہ کر دیکھ کر اور بشریت کے لبادے میں اپنے جیسا کہتا ہے؟ بات واضح ہو گئی، اب اور آگے بڑھی تو دو جہتیں آ گئی سامنے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس پتلے کو تسویہ کر لوں، برابر کر لوں، اور اس کے بعد اس کے اندر اپنی روح پھونکوں، سب سجدے میں چلے جانا۔ ایک ہے عالم مادہ اور ایک ہے عالم انوار۔ عالم انوار یعنی مادہ شروع ہوا، عالم انوار پہلے سے چلا آ رہا تھا اور اس مادے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے آدم کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، یوسف کو بھیجا، یونس کو بھیجا، محمد کو بھیجا، علی کو بھیجا، حسن کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ عالم مادہ کا سلسلہ عالم انوار سے منقطع نہ ہو سکے۔ عالم انوار سے ہے نا سب کی توجہ؟ اگر نہیں ہے مزاج تو مجھے بتا دیں، بات پلٹ سکتا ہوں۔ مزاج کی صلوات پڑھیں اور آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سکائے ہمیں لے گئے۔ تو دو عالم سمجھ میں آ گئے، دو زمانے سمجھ میں آ گئے۔ ایک ہے عالم انوار اور ایک ہے عالم بشر، عالم مادہ، عالم جسم، عالم دنیا۔ یہ عالم دنیا عالم انوار کے سلسلے کو منقطع نہیں کر سکتا۔ اب سمجھیے اس کو کہ کئی حکومتیں آئیں، جو آغاز میں نے کہا کہ کئی حکومتیں آئیں اور کئی حکومتیں چلی گئیں، کئی لوگ آئے، کئی لوگ چلے گئے، سیدہ کی معرفت کو کسی نے ملحوظ نہ رکھا، اس لیے کہ سیدہ کی معرفت کا طواف عالم مادہ نہیں عالم انوار کر رہا تھا۔ عالم ارواح سیدہ کی معرفت کا طواف کر رہے تھے، حجتیں سیدہ کی معرفت کا طواف کر رہی تھیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ یعنی بات ہماری آپ کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ان حجتوں کے سلسلے کی جو آدم سے چلی ہیں اور صاحب العصر پر آ کر رکیں گی۔ وہ حجتیں ہیں اور ان حجتوں کی حجیت طواف کر رہی ہے سیدہ کی معرفت کے گرد۔ کیا مطلب سیدہ کی معرفت کے گرد طواف؟ دیکھیں، نبوت ملنا بڑی بات نہیں ہے، عہدہ ملنا بڑی بات نہیں ہے، عہدہ نبھانا ضروری ہے۔ نبیوں کو نبوت تو ملی، اور کب ملی؟ روایت آپ کی سنی ہے، معراج پہ گئے رسول خدا، انبیاء کی صف کھڑی ہوئی تھی، عیسیٰ نے کہا یا رسول اللہ آ کر نماز پڑھا دے، کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ ذرا ان انبیاء سے فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ان انبیاء سے پوچھیں کہ عقیدے پر مجلس ہوئے۔ جب نبی نے پوچھا تو سب نے کہا اے محمد آپ کی اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کے عقیدے پر، میرے ساتھ رہیے گا، آپ کے بھائی اور آپ کی ولایت کے عقیدے پر۔ یعنی کوئی نبی اس وقت تک مبعوث نہیں ہوا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لیا۔ جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ نبیوں کو نبوت تو مل گئی لیکن مکمل کب ہو؟ دو لفظ ہیں، اس کو ذرا سمجھیں، ایک ہے تمام اور ایک ہے کمال۔ تمام کا لفظ جہاں پر آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مقدار میں پوری ہو جائے، اور ایک مرتبہ لفظ آتا ہے کمال، کاف میم لام، یعنی جو چیز اپنے غرض کے لیے شروع ہوئی تھی جب وہ غرض پورا ہو جائے تو لفظ آتا ہے کمال۔ اب یاد دلاؤ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب آج ہم نے آپ کے دین کو آپ کے لیے کمال تک پہنچا دیا۔ یہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی جب نبی طواف کر رہے تھے، اس وقت نازل نہیں ہوئی جب صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہے تھے، اس وقت نازل نہیں ہوئی جب رمی جمرات کر رہے تھے، اس وقت نازل نہیں ہوئی جب حلقہ تقسیم کر رہے تھے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اپنے زور نبوت سے زور ولایت کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ پروردگار نے کہا آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ یعنی خدا نے اس موقع پر آیت بھیج کر بتایا تھا آدم سے لے کر خاتم تک
یہ دین جس غرض کے لیے تھا وہ کچھ اور نہیں، علی کی ولایت تھی۔ وہ کچھ اور نہیں، علی کی ولایت تھی۔ تو نبیوں کو نبوت تو ملتی علی کی ولایت کے صدقے، اقرار علی، اقرار ولایت علی کی وجہ سے مکمل قبول۔ میں نے کہا نا عہدہ ملنا بڑی بات نہیں ہے، عہدے کو نبھانا ضروری ہے۔ امام نے فرمایا ما تکاملت النبوۃ للنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها۔ امام نے کہا سنو، نبیوں کو نبوتیں تو مل گئی لیکن اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک سیدہ کے فضل کا اقرار نہ کرے، جب تک سیدہ کے فضل اور ان کی محبت کا اقرار نہ کرے، اس وقت تک کسی بھی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی۔ اب سمجھیے جملے کہ کیوں کہا یہ حدیث قدسی ہے، کہ خدا نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ اے محمد، جملہ حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں، محفوظ کیجئے گا۔ رس فرمایا اے احمد، اے ہمارے مزمل، اے ہمارے مدثر، اے ہمارے حبیب، اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا، نہ آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیدہ افضل ہے رسول خدا سے نہیں، یعنی رسول اللہ اس حدیث قدسی کے ذریعے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جو کام سیدہ نے کیا ہے اگر سیدہ نہ ہوتی تو نبوت مکمل نہیں ہو پاتی۔ یہ مطلب ہے علی معرفتها دارت القرون الاولی، یعنی حجتوں کا وہ سلسلہ آدم سے لے کے رسول خدا تک اور رسول خدا سے لے کر مہدی تک، وہ سلسلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک سیدہ کی معرفت کا طواف نہ کر لے، جب تک سیدہ کی معرفت کا طواف نہ کر لے وہ سلسلہ مکمل نہیں ہوتی، وہ نبوت مکمل نہیں ہوتی، وہ رسالت مکمل نہیں ہوتی، امامت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سیدہ کی معرفت کا طواف نہ کریں۔ بات واضح ہو گئی، یہیں تک آتے لانا اور گفتگو کو آخری مراحل میں داخل کرنا۔ آپ سب سنتے ہیں حدیث قصہ، بھی فرق میں نے بتایا، سب سنتے ہیں حدیث قصہ۔ جب پانچوں انبار چادر قصہ میں جمع ہو گئے، افلاک نہ بنتے اگر رسول خدا نہ ہوتے، عالمین خلق نہ ہوتے اگر رسول علی حسن حسین نہ ہوتے۔ توجہ کیجئے گا بہت، سیدہ فرما رہی ہے کہ جب پانچوں انبار چادر کے نیچے آ گئے تو ایک لفظ استعمال کیا گیا، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ فَأَخَذَ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفَيِ الْكِسَاءِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ۔ جب ہم سب چادر کے نیچے مکمل ہو گئے، اتنی آہستہ سے تو نہیں جملہ سمجھے دوں گا، تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا تاکہ جملہ پسند کرتا۔ جب ہم پانچوں چادر کے نیچے مکمل ہو گئے، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جملہ آ رہا ہے ضائع نہ ہونے دیجیے۔ جب ہم پانچوں چادر کے نیچے جمع ہو گئے، کیا مطلب کیا ہے سیدہ کی چادر کے نیچے؟ سیدہ کے بابا ہیں، سیدہ کے شوہر ہیں، سیدہ کے بچے نہیں، رسالت ہے سیدہ کی چادر کے نیچے، سلامت رہیے آباد، نبوت ہے سیدہ کی چادر کے نیچے، امامت ہے سیدہ کی چادر کے نیچے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قدر کیجئے گا اس جملے کی ضائع نہ ہونے پائے۔ جہاں دنیا رسالت اور امامت کو ایک چھت کے نیچے ناممکن قرار دے رہی تھی، وہیں سیدہ نے اپنی چادر میں ہر الہی عہدے کو جمع کر دیا، ہر الہی، کیا امامت، کیا رسالت، کیا نبوت، کیا ولایت، کیا عصمت، سب سیدہ کی چادر کے نیچے، سب سیدہ کی چادر کے سائے۔ اور فرمایا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم پانچوں مکمل ہو گئے تو سیدہ نے یہ جملہ تب نہیں کہا جب رسول خدا کے بعد علی حسن حسین سب آ گئے،
نہیں، یہ جملہ نہیں کہا کہ جب حسین آ گئے چادر کے نیچے، حسن آ گئے چادر کے نیچے، علی آ گئے چادر کے نیچے، یہ جملہ جناب سیدہ نے اس وقت نہیں کہا. یہ جملہ کہہ سکتی تھی اس وقت، لیکن یہ جملہ اس وقت کہا کہ جب جناب سیدہ خود چادر کے نیچے آئی. ابھی میں نے بتایا کمال کا لفظ وہاں آتا ہے تو غرض پوری ہو جائے، جہاں مقصد پورا ہو جائے. یعنی بیوی نے اپنے آپ کو چادر میں سمونے کے بعد یہ جملہ کہا فَلَمَّا تَوَلَّى جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم پانچوں چادر کے نیچے مکمل ہو گئے. یعنی بیوی نے بتایا امامت ہو، نبوت ہو، رسالت ہو، عصمت ہو، ولایت ہو، جملہ نہ ضائع ہونے دیجیے گا. یہ پانچوں کے پانچوں عہدہ الہی اگرچہ جمع ہو بھی جائے لیکن کمال تک اس وقت پہنچیں گے جب فاطمہ ان کے درمیان. یہ پانچوں، یہ چاروں عہدے اس وقت مکمل ہوں گے، اس وقت اپنے غرض پوری کریں گے، اس وقت کمال کی منزل تک پہنچیں گے جب سیدہ ان کا مرکز ہو. توجہ، دنیا ہے اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے، سورج کے ساتھ گھوم رہی ہے، نہیں گھوم رہے؟ باقی سیارے گھوم رہے ہیں، نہیں گھوم رہے؟ کیسے گھوم رہے ہیں؟ دنیا کی جو گریویٹی ہے، گریویٹیشنل فورس، گریویٹی ہے 9.8 ms². جو طالب علم ہے فزکس وغیرہ کے وہ یہ بات ہے. سورج کی جو گریویٹی ہے، گریویٹی مطلب قوت جاذبیت. یہ آج ہم زمین پہ کھڑے ہیں اور کود کے واپس زمین پر آ جاتے ہیں، یہ کمال ہے قوت جاذبیت کا جو زمین کے اندر خدا نے رکھا، اور وہ ہے 9.8. یہ جو ہم اتنا کود لیتے ہیں وہ 9.8 کی وجہ سے. سورج میں یہ قوت جاذبیت 28 گنا زمین سے زیادہ ہے، 274 ms². اس جاذبیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سیارہ اپنے مدار پر گھوم رہا ہے. نتیجہ آپ کے حوالے کرو جیسے دل چاہے سن لیجیے. اس قوت جاذبیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سیارہ اپنے مدار پہ گھوم رہا ہے. یہی تو مطلب ہے یعنی پروردگار نے سیدہ کے اندر وہ قوت جاذبیت رکھی ہے. کیا امامت، کیا رسالت، کیا نبوت، کیا ولایت، ہر عہدہ الہی اپنے مدار پہ سیدہ کا طواف کر رہا ہر عہدہ اپنے مدار پہ سیدہ کا طواف کر رہا، ان کی معرفت کا طواف کر رہا. جبھی کہا جب چادر کے نیچے جمع ہو گئے، جبریل نے کہا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ وہ جبریل جو روز وحی لا رہا ہو، حسن و حسین کا جھولا جھلا رہا ہو، علی کی نالین پکڑ رہا ہو، وہ جبریل پوچھے چادر کے نیچے کون ہے؟ کیوں پوچھا یہ سوال؟ رسول خدا کو نہیں پہچان رہا، یا علی کو نہیں پہچان رہا، یا حسن حسین کو نہیں. اور وہ سیدہ کہ چکی چلا رہی ہے تو جبریل جھولا جھلا رہے ہیں، سیدہ کو نہیں جانتے تھے. اب تک جبریل کو محمد کے ذریعے تعارف ہوا نبوت کا، اب تک علی کے ذریعے تعارف ہوا امامت کا، اب تک حسنین کے ذریعے تعارف ہوا امامت و ولایت کا. لیکن اب جو تعارف خدا کروا رہا ہے وہ محمد کے ذریعے نہیں ہو رہا. محمد کے ذریعے نبوت کا تعارف نہیں ہے، علی کے ذریعے امامت کا تعارف نہیں ہے، حسن و حسین کے ذریعے امامت و ولایت کا تعارف نہیں ہے. اب جو تعارف ہو رہا ہے ہم فاطمہ کو ابوہا بانوہا یا بنوہا، فاطمہ کے ذریعے پہچانو یہ رسالت ہے، یہ نبوت ہے، یہ امامت ہے، یہ ولایت ہے. سیدہ کی چادر اب تک یہ منظر نہیں دیکھا تھا جبریل. آج رسالت کی تجلی، ولایت کی تجلی، امامت کی تجلی کسی اور ہی رنگ میں جگمگا رہی ہے. سیدہ تعارف عطا کر رہی ہیں. علی معرفتها دارت القرون الاولی، سیدہ کی معرفت کے ارد گرد یہ اللہ کا عالم انوار ہے جو چکر کاٹ رہا ہے. اگر سورج کے اندر قوت جاذبیت نہ ہو، یا ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی سورج کی جاذبیت ختم ہو جائے نا، دنیا اور سیارے عالمین بکھر کے رہ جائیں.
سمجھیں اس بات کو، کسے کہتے ہیں فاطمہ؟ یوں ہی نہیں، جب بھی کسی عالم سے پوچھا گیا سیدہ کے بارے میں، انہوں نے کہا ہم کیا جانیں سیدہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سورج کے ارد گرد سیارے گھوم رہے ہیں، اگر لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی سورج کے اندر سے جاذبیت ختم ہو جائے، سارے سیارے عالمین بکھر کے رہ جائیں گے۔ اسی طرح سیدہ کے اندر اگر ہر عہدہ الہی کے لیے قوت جاذبیت نہ ہو، نہ امامت اپنے مدار پر ہوگی، نہ رسالت اپنے مدار پر ہوگی، نہ ولایت اپنے مدار پر ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام علی معرفتہا دارت القرون الاولی، ختم ہوئی تقریر۔ آپ نے سوال فرمایا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس بی بی کا تعارف اور فضائل جب کسی حجت نے پڑھے، بڑے عجیب انداز سے، بڑے عجیب انداز سے، یعنی عالم انوار کی چھوٹی بات ہے، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، خدا کی قسم۔ آپ نے داد دے دی، یہ آپ کے خون کے اندر، آپ کے خون میں جو آپ کی ماں نے آپ کو یا علی کہہ کر شیر پہن کے لایا ہے نا، یہ اس کی تاثیر ہے۔ بھلا وہ ظرف جو ماں کی خیانت سے نجس ہو، سے کیا معلوم سیدہ کیا ہے؟ یہ کاسا تب ہی بھرے گا جب ولایت علی سے سجا ہو۔ سیدہ کی معرفت، سیدہ کی ذات، سیدہ کی محبت، سیدہ کی ولایت، سیدہ کی عظمت وہ ہے مخلوق سوچ نہیں سکتی، خدا کی قسم۔ اور بس ختم ہو گئی تقریر، ورنہ اس پہ مصر ہوتا۔ یاد رکھیے، آل محمد نے سیدہ کے فضائل اتنے بتائے ہیں جتنے میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ پہلے دن کسی کو یاد ہے تو میں نے ایک حدیث امام رضا علیہ السلام کی پڑھی تھی، مامون کے دربار کے جواب دے کر آیا، ابو وسیم نے کہا کیا اچھے جواب دیے۔ امام نے کہا تکلمت من حیث ہوا، میں نے اس کی حیثیت کے مطابق بات کی۔ خود نبی فرما رہے ہیں نحن معاشر الانبیاء نعمر ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، اور پھر امام فرمائے کلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء کو یہ حکم کیا گیا ہے کہ ہم انسانوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں۔ امام فرما رہے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں، تو خود امام جس کی تعلیم دے گا خود اس پر عمل نہیں کرے گا۔ بعید نہیں کہ ائمہ کی حجتوں کی آواز آئے کہ ہم نے تمہیں سیدہ اتنی بتائی ہیں جتنی تمہاری عقلیں برداشت کر سکیں، وہ مقام جو ہمارے سینے میں ہے وہ تو تم سننے کے قابل ہی نہیں ہو، تو تم سننے کے قابل ہی نہیں، تمہاری حیثیت نہیں کہ تم سیدہ کی معرفت تک پہنچ سکو۔ ان الخلق فتموا عن معرفتہ، خلق کو عاجز رکھا گیا سیدہ کی معرفت سے، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اتنی فضیلتیں بھی جو بتائیں وہ اس لیے تاکہ تم اپنا قبلہ درست کر لو۔ خبردار یہ محمد کی بیٹی ہے۔ آج یہ فضائل پڑھنے کا مقصد ہی ہے کہ رسول نے یہ فضیلتیں امت کے سامنے پڑھی تاکہ کل کو کوئی سیدہ کے دروازے پر آگ لے کے نہ کھڑا ہو۔ اللہ اللہ آج 3 جماعت ثانی آ گئی ہے۔ یہ فصل ازا بھی ختم ہو گئی، آپ خانہ زہرا میں زہرا کا ماتم کرنے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بیت زہرا میں کیا ماحول تھا؟ آج کا دن سیدہ کے بچوں پہ بڑا بھاری گزرا ہے۔ آج کا دن علی مرتضیٰ پر بڑا بھاری گزرا ہے۔ آج رسول خدا کے سر پر امامہ نہیں ہے زدہ، وہ زلفیں کہ جس کے فضائل خدا نے قرآن میں پڑھے آج انہی زلفوں میں خاک ڈلی ہوئی ہے۔ اجرکم علی صاحب الزمان، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ خدا کی قسم یہ بڑی توفیق ہے کہ آج آپ رسول خدا کو ان کی بیٹی کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ آج علی مرتضیٰ کو ان کی تنہائی کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ آج حسن و حسین و زینب و ام کلثوم کو ان کی یتیمی کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھنا آسان نہیں۔
किन अल्फाज में पुरसा पेश करें, किस अंदाज में पुरसा पेश करें, मुझे नहीं मालूम किसके पहलू में मेरा वक्त का इमाम बैठा हो, किसके पहलू में रसूल खुदा हो, किसके पहलू में अली मुर्तज़ा हो, किसके पहलू में सैयदा की औलाद हो, मुझे नहीं मालूम पर्दादारों में कहाँ जनाब ज़ैनब अपनी माँ का पुरसा लेने आई हो। जब ऐसा लम्हा आए ना अभी दौरान मसाइब के आपकी आंखों में आंसू आ जाए अदादारों, तो एक मर्तबा नहीब सी आवाज़ में इतना कह दीजिएगा, ऐ सैयदा के घर वालों, सैयदा का पुरसा करो। अजरुकुम अल्लाह, जिनकी माएँ हयात है खुदा उनके माओं का साया तादेर सलामत रखे, लेकिन जिनकी माएँ दुनिया से चली गई वो जानते हैं कि माँ के दुनिया से उठने का गम क्या होता है। अदादारों, एक आम माँ का आम बच्चा हो तो वो इतना रोता है कि नहीफ हो जाता है, बेहाल हो जाता है। माँ फातिमा जैसी हो, बच्चे हसन और हुसैन जैसे हो, और बच्चे भी वो कि जिन्होंने अपनी माँ को ताज़ियाना रखते थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला साहिबुल ज़मान। मैं इत्मीनान से मसाइब पढ़ूंगा, लेकिन आपकी आवाज़ें थमनी नहीं चाहिए। आज के दिन को ऐसे मनाओ जैसे 10 मुहर्रम को मनाते हो, इसलिए कि अगर ये रात ना आती घराना अहले बैत पर तो आशूरा बरपाना होता। अज़ादारों, हर मुसीबत का आगाज हुआ ही रसूल खुदा से है। रसूल खुदा पर मसाइब ढाए गए, सैयदा के ऊपर मसाइब ढाए गए। अज़ादारों, रिवायत है, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन ये जुमला सुन लीजिएगा। और रिवायत है कि जब सैयदा दुनिया से चली गई ना और लोगों ने अली के सैयदा की तस्वीर पे ऊपर एहतजाज किया, मिक़दाद ने उनके एहतजाज के मुकाबले में एहतजाज किया। जैसे ही मिक़दाद आगे बढ़े, सैयदा का कातिल आगे बढ़ा, उसने मिक़दाद के चेहरे पर तमाचा मारा। मिक़दाद मर्द थे, मिक़दाद बहादुर थे, मिक़दाद कभी और जुस्सा थे, लेकिन जमीन पर गिर पड़े, आंखों से आंसू जारी हुए। किसी ने आकर पूछा, मिक़दाद ये तुम रोते क्यों हो? कहा, मैं अपनी मुसीबत पर नहीं रो रहा, मैं ये सोच के रो रहा हूँ जब इस जालिम का तमाचा मुझे इतनी जोर से लगा, ना जाने मोहम्मद की बेटी। अजरुकुम अल्लाह, करे करे दुनिया करे, सीनों पर हाथ मारे, कोई सीना मातम से खाली ना होना चाहिए। अगर तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता सीनों पर हाथ मारो, आए ज़हरा अपने लबों पर इरशाद करो। दिन गुजर गया, कफन से दिन भर माँ का जनाजा देखते रहे बच्चे। रिवायत के अल्फाज है, सैयदा ने कहा था कि मेरे दफन की खबर घर से बाहर न जाना। अज़ादारों, किसी की माँ का इंतकाल हो जाता है, आप जितनी कोशिश कर लें उसके बच्चों को, उनके बच्चों के गिलिये को थमा नहीं सकते। रिवायत कहती है कि इसलिए इस डर से कि आवाज गिरिए की बाहर जाए तो लोगों को पता न चल जाए, सैयदा के बच्चे घुट घुट कर मां के जनाजे पे। क्या रूहानी एरिया कर रहे हैं। मौला आपको कोई खबरा देते महसूस करे तो आपके वक्त का इमाम आ चुका है, सवारियां आ चुकी हैं, सैयदा का पुरसा देना है। हाँ ज़दारो, रिवायत कहती है, सुनते जाए और अपनी आवाज़ों को बुलंद करते जाए। सैयदा दुनिया से चली गई, बच्चे माँ के जनाजे के गिर्द बैठे, ज़ैनब उम्मे कुलसूम बैठी, माँ के जनाजे को देखती जाती, रोती जाती, रोती जाती, रोती जाती। हाँ ज़दारो, एक वक्त वो आया कि अली रात भर तारीकी को देखते रहे, अली रात भर आसमानों को देखते रहे। सैयदा ने कहा था कि जब तक सब अपने घरों में सो ना जाएं, या अली मेरी तस्वीर न कीजिएगा ताकि किसी को मेरी खबर की इल्म न हो। अज़ादारो, अली इंतजार कर रहे हैं कब वो वक्त आए कि जब सैयदा का रसूल खुदा को उनकी अमानत लौटाई जाए। अज़ादारो, जब वो वक्त आया ना, अली तन्हा है, अली घर में तन्हा है। तो मर्तबा हसन से कहा, हसन जाओ चचा अबूबकर को तो बुला के ले आओ। हसन गए, हजरत अबूबकर के घर पर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे को खोला, क्या देखा, हसन के सर पर अमामा नहीं था, गिरबान चाक क्या सुन रहे हो? आस्तीनें पट्टी हुई थी। एक मर्तबा रो कर कह रहे थे, चचा अबूबकर हमारी माँ दुनिया से चले।
کچھ لوگوں کو جمع کیا 7 افراد جنہوں نے سیدہ کی نماز جنازہ پڑھائی، سلمان، مقداد، ابو ذر، عبداللہ ابن مسعود، عمار ان میں سے تھے، اور علی امام تھے۔ علی فرماتے ہیں انصاف کی وجہ سے خدا بارش برساتا ہے، انصاف کی طرف سے رزق عطا کرتا ہے۔ جب یہ جملے علی نے پڑھ دیے نا، جب یہ جملے علی نے کہہ دیے، سیدہ کی نماز جنازہ پڑھا دی اور ایک مرتبہ سب کو گھر بھیج دیا۔ اب تدفین کا موقع آیا، کس طرح سیدہ کا لاشا اٹھایا، کس طرح قبر کے پاس آئے، عزاداروں میں اور آپ چاہ کر بھی تصور نہیں کر سکتے۔ عزاداروں روایت کہتی ہے جب سیدہ کی قبر کی پٹری کو علی نے ہاتھوں میں لیا ہے، حاجہ بہن حضر علی کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، علی کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ علی سے سمجھا پڑا، ایک مرتبہ قبر رسول کا رخ کیا، رخ کر کے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یا رسول اللہ اما حزنی فسرمدون، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نہ گئی، علی کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ گئے۔ قد فارقتنی حبیبتی، یا رسول اللہ مجھ سے میری حبیبہ چھٹ گئی۔ اور اس کے بعد علی نے جملہ کہا، علی نے کہا بالتضافر الامہ یا بالتضافر امت، یا رسول اللہ میں علی نہیں بتاؤں گا، میں علی نہیں بتاؤں گا، یا رسول اللہ یہ فاطمہ خود بتائیں گی کہ آپ کی امت نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اجرکم علی اللہ، کرو اپنی عواموں کو بتاؤ۔ جانتے ہیں حضرت علی نے کیوں نہ بتایا، علی کی کیوں ہمت نہ ہوئی بتانے کے؟ جب عقد ہوا ہے علی و فاطمہ کا، ایک مرتبہ سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور دے کر یہ جملہ کہا، یا علی ھذہ ودیۃ اللہ و ودیۃ رسولہ، اے علی یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے، اے علی اس کا خیال رکھنا۔ علی کیسے بتائیں کہ امت نے کیا کیا؟ جب امانت ملی تھی چہرے پر تماچوں کے نشان تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ تھی، بازو زخمی نہ تھا، علی کیسے بتائیں؟ اجرکم علی اللہ، آخری جملہ علی کیسے بتائیں یا رسول اللہ آپ کی امت نے سیدہ کے ساتھ کیا کیا؟ ارے علی کی ہاتھوں میں لاشا تھا۔ آخری جملہ اپنی آوازوں کو بلند کرو، اپنے سینوں پر ماتم کرو، سیدہ کا ماتم ہے، ہائے زہرا یا بقیت اللہ اپنی جگہ کا فرصہ قبول کرے، یہ بات نہیں آپ کی جگہ کا فرصہ دینے والی ہے۔ علی کے ہاتھوں میں لاشا ہے، سیدہ کا لاشا اٹھایا، آخری جملہ سیدہ کا لاشا اٹھایا، قبر کی طرف آگے بڑھے۔ روایتیں کہتی ہیں قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ علی ہماری امانت کو دے دو۔ لاشا سپرد کیا، میں کہوں یا علی ہاتھوں میں لاشا تھا، ہتھیلیاں نہ تھی، وہاں سیدہ سجاد زندان شام سکینہ کا لاشا قبر سے حسین ماتم زہرا